میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ اس میں اپنے اذا السماء انشق پڑھی اور سجدہ تلاوت کیا۔ میں نے ان سے اس کے متعلق معلوم کیا تو بتلایا کہ میں نے ابو القاسم کے پیچھے بھی اس آیت میں تلاوت کا سجدہ کیا ہے اور زندگی بھر میں اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ میں اب سے مل جاؤں۔ میں نے رسول کریم سے سنا، اب سفر میں تھے کہ عشاء کی دو پہلی رکعت میں سے کسی ایک رکعت میں اپنے والتین والزیتون پڑھی۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء پڑھی، اپنے ذا السماء انشقت پڑھی اور سجدہ کیا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس صورت میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا تھا، اس لیے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا یہاں تک کہ اب سے مل جاؤں۔ میں نے نبی کریم کو عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا۔ میں نے اب سے زیادہ اچھی آواز اچھی قرت والا کسی کو نہیں پایا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب کی شکایت کوفہ والوں نے تمام ہی باتوں میں کی ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو یہ ہے کہ پہلی دو رکعت میں قرت لمبی کرتا ہوں اور دوسری دو میں مختصر، جس طرح میں نے نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو، تم سے امید بھی اسی کی ہے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ابو برزے اسلمی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ ہم نے اب سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے، عصر جب پڑھتے تو مدینہ کے انتہائی کنارہ تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج اب بھی باقی رہتا۔ مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا۔ آپ دونوں رکعت میں ایک میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے۔ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی۔ جن میں نبی کریم نے ہمیں قرآن سنایا تھا ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے، اور جن نمازوں میں اپنے آہستہ قرت کی ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرت کریں گے، اور اگر سورت فاتحہ ہی پڑھو جب بھی کافی ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے۔ نبی کریم ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عکاس کے بازار کی طرف گئے۔ ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے۔ تو وہ شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ بات کیا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے، اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ شیاطین نے کہا کہ آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے، اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طرف گئے جہاں نبی کریم عکاس کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیے، پھر کہا خدا کی قسم، یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگوں، ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر نبی کریم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مجھے وحی کے ذریعہ بتایا گیا ہے، اور اب پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی تھی۔ نبی کریم کو جن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا حکم ہوا تھا اپنے ان میں بلند آواز سے پڑھا، اور جن میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا تھا ان میں اپنے آہستہ سے پڑھا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی صورت پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں؟ میں ان ہم معنی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اپنے مفصل کی 20 صورتوں کا ذکر کیا، ہر رکعت کے لیے 2 صورتیں۔ نبی ظہر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورت فاتحہ اور 2 صورتیں پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعت میں صرف سورت فاتحہ پڑھتے۔ کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں قرأت دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نماز میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ کیا رسول اللہ ظہر اور عصر میں قرآن مجید پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو معلوم کس طرح ہوتا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کی ریش مبارک کے ہلنے سے۔ مجھ سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا، وہ اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی ظہر اور عصر کی 2 پہلی رکعتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی اب کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قرأت زیادہ طویل کرتے تھے۔ نبی کریم ظہر کی پہلی رکعت میں قرأت طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر۔ صبح کی نماز میں بھی آپ اسی طرح کرتے تھے۔ نبی کریم ظہر کی پہلی رکعت میں قرأت طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر۔ صبح کی نماز میں بھی آپ اسی طرح کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ آمین کہتے تھے۔